اسلام حقوق کا دین ہے۔ اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ بنیاد حقوق اللہ ہیں اور حقوق اللہ کو بجا لینے کے بعد حقوق العباد کی رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد ان کے مجموعے کا نام دین اسلام ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ حقوق اللہ کو ہی فوقیت حاصل ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ایک غلط مفہوم اخذ کر لیا جاتا ہے کہ شاید آپ نے یہ جملے سنے ہوں کہ نماز تو اللہ کا حق ہے اور اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن جو قرض ہے یہ بندوں کا حق ہے اور بندوں کا حق اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک بندے خود معاف نہیں کر لیں گے۔ ایک جہت سے اور ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو مسئلہ تو اسی طرح ہے کہ جو حقوق العباد ہیں جب تک بندے معاف نہیں کر دیں گے وہ حق معاف نہیں ہوں گے، لیکن اس بات کو یا اس مسئلہ کو اس مفہوم میں لے لینا کہ اللہ تو معاف کر دے گا لیکن بندے معاف نہیں کرتے، اور اس کا یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ معاذ اللہ حقوق العباد کی اہمیت حقوق اللہ سے بھی آگے ہے، تو یہ انتہائی غلط ہوگا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حقوق اللہ خالق کے حقوق ہیں اور حقوق العباد مخلوق کے حقوق ہیں۔ خالق کے مقابلے میں کسی مخلوق کی کوئی اہمیت ہو سکتی ہے؟ تو یہ اخذ کر لینا کہ چلو نماز ہے یہ تو پڑھی نہ پڑھی کوئی بات نہیں، وہ معاف کر دے گا جناب، تو اصل چیز تو یہ آپ کسی کا دل نہ دکھائیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس پہ ذرا غور کریں کہ جو حقوق العباد ہیں وہ بندوں کے حق ہیں، وہ حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اسلام نے اس کی تاکید کی ہے کہ جس کا حکم ہے، جس کا میں بندہ ہوں، اس خالق کا مجھے حکم ہے کہ تم بندوں کا دل نہ دکھاؤ، تم اگر قرض لو تو بندوں کو واپس کرو، تم کسی بندے کو گالی نہ دو، تو میں اس کے حکم جو بندوں کے بارے میں ہے نہ ان کی تو خلاف ورزی نہ کروں، اس کے احکام جو بندوں کے بارے میں ہیں ان کے بارے میں تو میں اتنا حساس ہو جاؤں کہ میں یہ کہوں کہ جب تک بندے معاف نہیں کریں گے یہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے صاحب، یہ جو بندوں کے حقوق ہیں ان کا حکم کس نے دیا ہے؟ جس نے حکم دیا ہے اس کا جو اپنا حق ہے وہ حق یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم بندوں کے حقوق ادا کریں۔ ہم اگر بندوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں تو اسی لیے تو کر رہے ہیں کہ ہمارے خالق کا حکم ہے۔ بندے ہمارے ساتھ ڈائریکٹ تو رابطے میں ہیں ہی نہیں، ہم تو بندوں کے بھی حقوق اس لیے ادا کر رہے ہیں۔ یہ کوئی پرائے بندے نہیں ہیں، جس خالق کا میں بندہ ہوں یہ بھی تو اسی کے بندے ہیں، تو اصل تو خالق کی ذات ہے، اور ہم بندوں کے بھی جو حقوق ادا کرتے ہیں اس میں مقصود کوئی بندوں کو راضی کرنا نہیں ہوتا، اس میں مقصود تو اس خالق کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اور اصل مقصود ہمارا وہی ہے۔ اور جب یہ چیز انسان کو سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کا انداز، اس کا مزاج اور اس کا معیار معتدل ہو جاتا ہے، اور وہ اعتدال کی راہ پہ آ جاتا ہے کہ بندوں کے بھی حقوق ہیں اور رب کے بھی حقوق ہیں، اور جہاں تک فی نفسی ہی حقوق کی بات ہے تو یہ بات ذہن نشین رہے، خالق اور مخلوق کے حقوق کا آپس میں موازنہ نہیں ہو سکتا ہے۔ خالق کے حقوق بہر کیف خالق کے حقوق ہیں، اور اس کے مقابلے میں مخلوق کے حقوق کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اصل چیز خالق کے حقوق ہے، اور جو مخلوق کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں ہم وہ اسی نظریے کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہمارے خالق نے حکم دیا کہ بندوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ رکھو، تو ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ مخلوق کے حقوق کو ہم فوقیت کے معنی میں لے لیں، اور یہ فوقیت حقوق میں نہیں ہے۔
فوقیت اس بات میں ہے کہ میں اور آپ خالق کے حق کو ہی پہچانیں